السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ جیسا کہ محرم الحرام شروع ہو چکا ہے تو اس کی فضیلت کے بارے میں آج ہم کچھ بات کرتے ہیں، جو کہ علامہ ابتسام الہی ظہیر کا لکھا گیا ہے۔ اسلام ایک دین کامل ہے جس کے ہر حکم میں اللہ کی حکمت اور دانائی پوشیدہ ہے۔ اسلامی مہینوں میں سے بھی رب کائنات نے ہمارے لیے بہت سی نشانیاں رکھی ہیں۔ اسلامی کیلنڈر کے 4 مہینے یعنی رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم الحرام حرمت والے مہینے ہیں، اور ان میں خصوصیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کو بجا لانا چاہیے اور نافرمانی والے کاموں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں اللہ تبارک و تعالیٰ حرمت والے مہینوں کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، بے شک شمار مہینوں کا اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ اللہ کی کتاب میں جس دن اس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ یہی سیدھا دین ہے، تو نہ ظلم کرو تم ان میں اپنی جانوں پر، اور لڑو مشرکوں سے اکٹھے ہو کر، جیسا کہ وہ لڑتے ہیں تم سے اکٹھے ہو کر، اور جان لو کہ بے شک اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ محرم الحرام کے ساتھ اہل ایمان کی بہت سی یادیں بھی وابستہ ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر رسول ہیں، اور اپنی استقامت، بہادری اور جرأت کے حوالے سے آپ علیہ السلام کا انتہائی بلند مقام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی رعونت، حامان کی نصب، قارون کے سرمایے اور شداد کی جاگیر کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے پرچم کو بلند کیا، اور بنی اسرائیل کے لوگوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی دعوت دی۔ بنی اسرائیل کے لوگ فرعون کے ظلم، تشدد اور شقاوت کا نشانہ بنے۔ فرعون بنی اسرائیل کی عورتوں کو چھوڑ دیتا اور ان کے بچوں کو ذبح کر دیا کرتا تھا۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف مبعوث کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس دعوت توحید لے کر آئے تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی نشانیوں کو جھٹلایا، جس پر اللہ تعالیٰ نے فرعون کے اوپر مختلف طرح کے عذابوں کو مسلط کیا۔ فرعون ہر آنے والے عذاب کو دیکھ کر ایمان اور صراط مستقیم اختیار کرنے کا عندیہ دیتا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تو اللہ کا عذاب ٹل جاتا، لیکن فرعون دوبارہ شقاوت پر آمادہ ہو جاتا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دی اور فرعون کو غرقاب کر دیا۔ جس دن بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات ملی وہ 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو یہودی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام نے فرعون پر غلبہ پا لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ ہم ان کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں۔ مسلمانوں، تم لوگ بھی اس دن روزہ رکھو۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کی مشابہت سے بچنے کے لیے اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملانے کا حکم صادر فرمایا، جو اب بھی مسنون ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہالت کے زمانے میں لوگ عاشورہ کے دن روزہ رکھتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں نے بھی رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے اس کا روزہ رکھا۔ جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عاشورہ اللہ کے دنوں میں سے ایک دن ہے، جو چاہے عاشورہ کا روزہ رکھے اور جو چاہے اسے چھوڑ دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ محرم الحرام کا مہینہ امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی عظیم شخصیت کی بھی یاد دلاتا ہے۔ امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام میں سے انتہائی ممتاز حیثیت کے حامل ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ ان صحابہ اکرام میں شامل ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے جنت کی بشارت دی تھی۔ سنن ابن داؤد میں روایت ہے کہ سید بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، 10 لوگ جنتی ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سید بن مالک، ابو عبیدہ بن جراح،
اور عبد الرحمن بن عوف، اور اگر میں چاہتا تو 10ویں کا نام لیتا۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے عرض کیا وہ کون ہے؟ تو وہ خاموش رہے۔ لوگوں نے پھر پوچھا وہ کون ہے؟ تو کہا وہ سید بن زید رضی اللہ تعالیٰ ہیں۔ سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بعد خلیفۃ المسلمین ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہوا۔ خلفائے راشدین میں سے آپ رضی اللہ تعالیٰ اپنی گورننس، نظم و نسق اور بے مثال حکومت کے حوالے سے ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔ خدمت انسانیت کے حوالے سے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جو کردار ادا کیا وہ رہتی دنیا تک ایک مثال کی حیثیت رکھتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی گورننس اور آپ رضی اللہ تعالیٰ کی حکومت نے نہ صرف یہ کہ اہل اسلام کے لیے ایک نمونے کی حیثیت رکھی ہے، بلکہ غیر مسلم بھی آپ کے نظم و نسق اور حکمرانی کی صلاحیتوں سے متاثر ہوئے بغیر رہ نہ سکے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار ساتھی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر حکم کی تعمیل کرنا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بھی ان کے قریبی ساتھی رہے اور آپ کے بعد اسلامی حکومت کی باغ دور کو سنبھالا اور بہترین انداز میں حکومت فرماتے رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مدینہ میں رہتے ہوئے اس بات کی تمنا بھی کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ رضی اللہ تعالیٰ کو شہادت کی خلد فاخرہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ کی اس تمنا کو پورا فرمایا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ دنیا سے شہید کی حیثیت سے رخصت ہوئے، اور اس بات کا ذکر نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حیات مبارکہ میں ہی فرما دیا تھا۔ صحیح بخاری میں سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کو ساتھ لے کر احد پہاڑ پر چڑھے تو احد کانپ اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، احد قرار پکڑ، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا یہ بھی اعزاز ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ کو تدفین کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جوار نصیب ہوا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ قیامت کے روز تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ محو خواب ہو گئے۔ محرم الحرام کا مہینہ سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتا ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے ایک عظیم اور جلیل القدر فرزند ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی محبوب نواسے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے بہت ہی زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے لخت جگر اور سیدنا فاطمہ الزہرا کے نور نظر ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت کے حوالے سے بعض اہم احادیث درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ کے لیے پناہ طلب کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ تمہارے بزرگ دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ان کلمات کے ذریعے اللہ کی پناہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے لیے مانگا کرتے تھے۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے پورے کلمات کے ذریعے ہر ایک شیطان سے اور ہر زہریلے جانور سے اور ہر نقصان پہنچانے والی نظر بد سے۔ نمبر 2، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہ تھے۔ نمبر 3، صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے دونوں نواسے حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ دنیا میں میرے 2 پھول ہیں۔ نمبر 4، جامعہ ترمذی میں حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اہل جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔
سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے انتہائی مقدس اور پاکیزہ زندگی گزاری اور تا حیات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور عبادت میں مشغول رہے۔ عمر بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر گامزن رہے۔ اس قدر خوبصورت اور پاکیزہ زندگی گزارنے کے بعد 10 محرم الحرام کو آپ رضی اللہ تعالیٰ کربلا کے مقام پر شہید ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کی کسک آج بھی امت مسلمہ کے ہر فرد و بشر کے دل میں موجود ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ ابن علی رضی اللہ تعالیٰ نے کربلا میں یہ ثابت کیا کہ جو نیزے پر تلاوت ہو تو ایسی ہو۔ مستند روایات اور کتب میں درج ہے۔ علامہ جزی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ تمام نمازیں ادا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ روزے رکھتے اور حج کرتے، بکثرت صدقہ دینے والے اور نیکی کے کاموں میں بہت زیادہ سبقت لے جانے والے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے تقریباً 25 حج پیدل کیے اور اس کے علاوہ ساری رات قیام اور سال کے اکثر ایام میں روزہ رکھنا آپ رضی اللہ تعالیٰ کی مبارک زندگی کا معمول رہا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کبھی خوف اور کبھی بھوک، کبھی جان و مال اور ثمرات، دنیاوی نعمتوں اور اولاد کی کمی کے ذریعے، اور ایسے حالات میں صبر کرنے والوں کو جنت کی بشارت دے دیجیے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 155۔ ترمذی شریف کی جلد ثانی میں ہے کہ ایک عورت کہتی ہے، محرم کی 10ویں تاریخ کو مدینہ طیبہ میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ خدمت اقدس میں حاضر ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ رو رہی ہیں۔ میں نے رونے کی وجہ پوچھی تو ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ابھی خواب دیکھا ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور مبارک اور ریش مبارک میں گرد و غبار ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا بات ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ابھی کربلا سے آ رہا ہوں، آج میرا حسین قتل کر دیا گیا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ مجھے وہی مٹی یاد آ گئی جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی پیدائش کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میدان کربلا سے لا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ مٹی مجھے دے کر فرمایا کہ اس مٹی کو اپنے پاس رکھو، جس دن میرا حسین شہید ہوگا یہ مٹی خون بن جائے گی۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے وہ مٹی دیکھی تو وہ خون بن چکی تھی، اور اس مٹی کو میں نے شیشی میں سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ میدان کربلا میں عظیم مصائب کے اوقات بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے کلام کی تلاوت میں بسر کیے اور راتیں رکوع و سجود میں گزاریں۔ انتہا یہ ہے کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا گیا، اس وقت بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ اللہ پاک کے حضور سجدے میں تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھیوں کو 10 محرم الحرام 61 ہجری کو شہید کر دیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان پر جتنی مصیبتیں آ جائیں صبر سے کام لیں اور ظالم جابر کے سامنے نہ جھکیں، ہر وقت اللہ کی عبادت کریں۔ ماہ محرم الحرام ہمیں جہاں ان عظیم شخصیات کی یاد دلاتا ہے، وہیں ہم سے اس بات کا بھی تقاضا کرتا ہے کہ ہم بھی مقدسات امت کے ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھیں اور کسی بھی طور پر ایسی گفتگو سے اعتراض کریں کہ جس سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ، اہل بیت، خلفائے راشدین اور امہات المومنین کی شان میں کسی قسم کی کمی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں حرمت والے اس مہینے میں نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔